شہید محبت حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ۔ تذکرۃ الاولیاء میں مرقوم ہے کہ حلاج کے کان ناک کاٹ دیے گئے۔ اس کے آخری کلام کے بعد اس کی زبان کاٹ دی گئی۔ پھر نماز شام کے وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ایک اور روایت جو کچھ یوں ہے کہ حلاج نے اپنے دونوں کٹے ہوئے خون آلود بازو اپنے چہرے پر ملے، ان کا چہرہ خون سے دہکنے لگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، کہنے لگا میرے جسم کا بہت خون بہہ چکا ہے جس سے میرا چہرہ زرد پڑ گیا ہوگا۔ میں نے اپنے چہرے کو سرخ اس لیے کیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں میرا چہرہ کسی ڈر یا خوف سے پیلا پڑ گیا ہے۔ پھر لوگوں نے سوال کیا آپ نے چہرہ تو سرخ کر لیا مگر اپنی کلائیوں کو خون سے تر کیوں کیا؟ جواب دیا کہ وضو کے لیے۔ عشق میں 2 رکعت کی نماز ہے جس کا وضو صرف خون سے ہوتا ہے۔ جب منصور کے ہاتھ پاؤں بازو کاٹے جا چکے تھے اور آنکھیں نکال دی گئی تھی، جلاد نے ان کی زبان کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو منصور نے کہا ٹھہر، میں ایک بات کہہ لوں۔ پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کے بولے یا الہی، اس تکلیف پر جو یہ مجھ پر تیرے لیے روا رکھے ہیں انہیں محروم نہ رکھنا، میں تیرے دیدار کے لیے آ رہا ہوں۔ اب جلاد نے حامد کے کہنے پر اس کا سر کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ ساتھ ہی حلاج نے یہ کلمات ادا کیے، واجد کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ایک ہو جائے، میں تیرے دیدار کو آ رہا ہوں۔ حلاج کا کٹا ہوا سر نیچے آن گرا، اس کے جسم کو تیل سے تر کر دیا گیا اور پھر آگ لگا دی گئی اور خاک کو ایک مینار سے دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ علامہ حضرت زکریا قزوینی لکھتے ہیں جب انہیں پھانسی دینے کے لیے لے جانے لگے تو انہوں نے ایک حاجب کو بلایا اور کہا کہ جب مجھے جلایا جانے لگے تو دجلہ کا پانی چڑھنا شروع ہو جائے گا اور قریب ہوگا کہ پانی بغداد کو غرق کر دے۔ جب تم یہ منظر دیکھو تو میری راکھ پانی میں ڈال دینا تاکہ پانی ساکت ہو جائے۔ جب انہیں پھانسی دی گئی اور جلایا گیا تو دجلہ میں طغیانی آ گئی، حتیٰ کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ بغداد غرق ہو جائے گا۔ تو خلیفہ نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے کہ منصور حلاج نے اس بارے میں کچھ کہا تھا؟ حاجب نے کہا ہاں امیر المومنین، اس نے اسی طرح کہا تھا۔ تب اس نے حکم دیا جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی کرو۔ پھر انہوں نے راکھ پانی میں پھینک دی۔ پانی کی سطح پر راکھ اس طرح اکٹھی ہو گئی کہ اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا اور پانی ساکت ہو گیا۔ یہ 309 ہجری کی بات ہے۔ موت سے عین پہلے منصور حلاج نے آخری بات یہ کہی اے رب، اگر تو ان لوگوں کو بھی وہی کچھ دکھا دیتا
جو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے کبھی سزا نہ دیتے، اور اگر مجھ سے وہ چیز چھپا لیتا جو ان سے چھپا رکھی ہے تو میں کبھی ان الحق کا نعرہ نہ لگاتا۔ اے اللہ میرے قاتلوں کو معاف کر دے، واللہ عالم۔ شہید محبت حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ 858 ایران کے شہر تور میں پیدا ہوئے۔ والد کپڑا بنتے تھے، جن کی وجہ سے نسبت حلاج پڑ گئی۔ 12 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ بچپن ہی سے آیات کے باطنی معنی تلاش کرنے کا شوق تھا۔ 12 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ 874 16 برس کی عمر میں تعلیم مکمل کر لی، جس میں صرف و نحو، قرآن اور تفسیر شامل تھے، اور تستر چلے گئے، جہاں سہیل التستری کے حلقہ ارادت میں شمولیت اختیار کر لی، جن کی تعلیمات نے ان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 876 اس زمانے کے تصوف کے اہم مرکز بصرہ چلے گئے۔ 878 ابو ایوب علاقے کی بیٹی سے شادی کر لی۔ بعد میں عمرو المکی ان کا مخالف ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد بغداد چلے گئے، جہاں ان کی مشہور صوفی بزرگ جنید بغدادی سے ملاقات ہوئی۔ 897 دوسرا حج کرنے کے بعد بحری جہاز کے ذریعے ہندوستان کا سفر اختیار کیا، جس کے دوران ہندو مت اور بدھ مت کے پیروکاروں سے واسطہ پڑا۔ ہندوستان میں انہوں نے ملتان اور منصورہ کا سفر کیا۔ بغداد واپسی پر جادو افسوں، ترازی اور جنات سے رابطے کے الزامات لگے۔ گلیوں بازاروں میں والہانہ انداز میں اشعار پڑھتے اور خدا سے عشق کا اظہار کرتے، خود کھانا کھانے کی بجائے اپنے سیاہ رنگ کا کتے کو کھلایا کرتے تھے، جس کو وہ اپنا نفس کہا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک دن صوفی بزرگ شبلی کے دروازے پر دستک دی۔ جب شبلی نے پوچھا کون ہے تو جواب میں یہ مشہور فقرہ کہا، ان الحق۔ 913 کو گرفتار کر لیا گیا اور 9 برس تک نظر بند رکھا گیا۔ نظر بندی کے دوران کتاب التواسین مکمل کی۔ آخر بار سوکھ وزیر حامد العباس کی ایما پر مقدمہ چلایا گیا۔ قاضی ابو عمر ابن یوسف نے حکم نامہ جاری کر دیا گیا کہ تمہارا خون بہانا جائز ہے۔ 25 مارچ 922 کی رات کو قید خانے میں ابن خفیف آ کر ملے۔ پوچھا عشق کیا ہے؟ حلاج نے جواب دیا کل خود دیکھ لینا۔ 26 مارچ 922 پہلے ان کو سولی دی گئی، پھر ان کے ہاتھ کاٹے گئے، پھر پیر کاٹے گئے، اور آخر میں سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی لاش پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی اور راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی گئی۔ واللہ
عالم بالغیب، حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔